عائشہ یہ حساب وہ حساب نہیں ہے، یہ تو بس صرف سرسری بات ہوگی۔ جس کا حساب شروع ہو گیا اور اللہ نے پوچھ دیا یہ کیوں کیا، وہ مارا گیا۔ جیتا وہ جو اس دن جیت گیا، اور ہارا وہ جو اس دن ہار گیا۔ سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے۔ اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن، اور اگر خدا کی نافرمانی کی، یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے۔ اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے۔ یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی، ایسا نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس قیامت کے دن جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَسَوْفَ يُحَاسِبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو پھر عنقریب اس کا حساب آسانی سے لے لیا جائے گا۔ یعنی پھر وہ صرف ایک زبانی جمع خرچ والی بات ہوگی، جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملا اس کو تو جنت کا پروانہ مل گیا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی کے ساتھ۔ یعنی دنیا میں بھی جب کوئی شخص کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، کوئی کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو ہر ایک کو دکھاتا پھرتا ہے، یہ دیکھو میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو قیامت والے دن بھی ظاہر ہے کہ وہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی ڈگری تو وہ ہے نا، اصل کامیاب ہوا ہے جو آخرت میں کامیاب ہوا۔ دنیا میں چاہے کوئی شخص گمنامی کی موت مر گیا کسی فٹ پاتھ کے کنارے، اس کو لاوارث لاش کے طور پہ بغیر کفن کے بھی دفنا دیا گیا، تو قبر میں اسے جنتی کفن مل جائے گا۔ اینڈ رزلٹ تو اس کا بہترین ہے۔ اور دنیا میں کسی ٹھاٹ کی زندگی کسی نے گزاری، مرنے کے بعد چاہے اس کی قبر جو ہے وہ سونے کی بھی بنا دی جائے، اس کے اندر جو اس پہ حالات وارد ہونے ہیں وہ تو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو وہ شخص بڑی خوشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا اور فخر سے بتائے گا، یہ دیکھو میں آج کے دن کے لیے تیاری کر رہا تھا، میں کامیاب ہو گیا۔ اسی کو سپورٹیو ایک دو تین احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں انسان اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتا، کھانے پینے کی پرابلم بھی رہتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، مرضی کا کھانا بھی نہیں ملتا۔ جن لوگوں نے جیل گزاری ذرا ان سے پوچھیں۔ اور کافر اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اس لیے اس نے دنیا کو جنت بنایا۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اس کے ساتھ جو پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور سمندر انفینٹ نہ ختم ہونے والی آخرت کی زندگی، کمپیریزن ہی کوئی نہیں ہے دونوں کا۔ اب کوئی آخرت میں کامیاب ہوتا ہے تو وہ تو ہمیشہ کی کامیابی اس کا مقدر ہوئی ہے نا۔ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ 1 ارب اور 1 روپیہ، کسی کے پاس 1 ارب روپیہ ہو اور کسی کے پاس 1 ارب 1 روپیہ ہو، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ 1 روپیہ ارب سے اوپر ہونا یہ تو نیگلیجیبل ہے۔ تو کتنا بے وقوف ہے وہ شخص، وہ 1 روپیہ بچانے کی خاطر ارب روپیہ اپنا ضائع کر دے، اور کتنا عقل مند ہے وہ شخص جو 1 روپے کی قربانی کر کے 1 ارب روپیہ بچا لے۔ یعنی دنیا کی زندگی خدا کو دے کے ہمیشہ کی جنت کما لے، جو سورہ توبہ میں آیا کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کو جو فضیلت حاصل ہے پوری امت پہ، وہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، جان مال ہر چیز کی، آخری درجے۔ صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے بڑی رکت انگیز، اسی آیت سے مجھے یاد آئی کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی مفلسی اور غربت کی زندگی گزاری ہوگی، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے ڈرتے ڈرتے قید خانے والی زندگی گزاری ہوگی، بڑی مشقت کی زندگی۔
قیامت والا دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ میرے اس بندے کو ذرا جنت کا ایک پھیرا لگواؤ. جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں تو نے تکلیف دیکھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. ایک جنت کا پھیرا دنیا کی ساری مشقت کو کافور کر دے گا. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم انجینئرنگ یونیورسٹی میں کتنی محنت کر کے پڑھا کرتے تھے. ہماری تو خیر میکینیکل انجینئرنگ ذرا ہیوی ٹف تھی، لیکن جب رزلٹ آتا تھا پوزیشن آ جاتی تھی. آج تو مجھے یاد بھی نہیں، انجینئرنگ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے بھی آلموسٹ 20 سال ہونے کو ہے. مجھے تو وہ راتیں بھی نہیں یاد جو میں نے کاٹ کے گزاری ہوئی ہیں. فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے. تو انسان دنیا میں ہی مشقت کو بھلا دیتا ہے جب اینڈ رزلٹ سامنے آ جائے. تو آخرت میں جب اینڈ رزلٹ آئے گا تو کسی کو اپنی 60 سال کی زندگی یاد نہیں ہوگی. سر چھوڑ دیں، قیامت کا دن ہی صرف 50,000 سال کا دن ہے. دنیا میں 60 سال کی زندگی کے عوض اگر وہ 50,000 سال کا قیامت کا دن ہی صرف امن میں گزر جائے نا تو یہی بدلہ کافی ہے کہ باقی لوگ ذلیل ہو رہے ہوں اور آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوا ہو. 60 سال کے بدلے میں 50,000 سال کی صرف قیامت کے دن کی کامیابی مل جائے. بات کی تو اربوں سال کی زندگی ہے اور دنیا میں 60 سال میں عیاشی میں، اور 60 سال بھی کیا عیاشی کے گزارنے ہوتے ہیں، اس کو بھی آپ نیٹ کیلکولیشن کریں تو چند ایک سال ہی بنتے ہیں. سونے کے اوقات نکال دیں، بچپن کے اوقات نکال دیں. اس کے بدلے اور کوئی عذاب نہ بھی ہو، قیامت کے دن کا 50,000 سال کا دن ہی عذاب میں کاٹنا پڑ جائے تو یہی بہت بڑا عذاب ہے. اللہم اجرنا من النار، آمین. پھر اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسے بندے کو بلوائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی، کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں کی ہوگی، اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہوگی. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا آپ اللہ کی مرضی کی گزاریں، آخرت آپ کی مرضی کی ہوگی. اور اگر دنیا آپ نے اپنی مرضی کی گزاری تو آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذرا اسے ایک پھیرا لگاؤ نا دوزخ کا. یہ بڑا کہتا تھا دنیا میں کہ ایک پھیرا ہی لگنا خیر ہے. کہتے ہیں نا مسلمان، یہودیوں سے ہی مستعار لی ہوئی ہے نا یہ چیز. یہودی بھی یہی کہتے تھے کہ اگر اللہ نے ہمیں دوزخ میں بھیجا تو چند دن کے لیے بھیجے گا، الٹیمیٹلی تو ہم بخشے بخشائے ہیں. اللہ نے فرمایا تم نے کوئی عہد لے لیا اپنے رب سے اس معاملے میں؟ یہاں تو ایسے بڑی آسانی سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم میں تو یہ بھی طاقت نہیں کہ ہم 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ سکیں. جو شخص اتنا کمزور ہو وہ یہ دعویٰ کرے کہ خیر ایک پھیرا ہی لگے گا. سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوزخ تھوڑی دیر کے رہنے کے لیے بھی اور زیادہ دیر کے لیے بھی بدترین جگہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ایک پھیرا ہی لگے گا. کوئی 10 سیکنڈ کے لیے موم بتی کے فلیم پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے؟ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. اس آگ میں صرف 10 سیکنڈ کے لیے ہاتھ نہیں رکھا جانا، پتہ نہیں کتنے عرصے کے لیے پھینکا جانا ہے، اور آپ کہتے ہیں ایک پھیرا ہی لگے گا. ہم دنیا میں اس سے بھی آسان مثال دیتے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا نا ایک پھیرے سے کیا فرق پڑتا ہے، اسے کہیں کہ ہم آپ کو ایک فجر کی نماز چھوڑنے پہ صرف ایک پھیرا لگاتے ہیں فجر سے لے کے زور تک کا، ایک ایسے کمرے میں جو کمرے کا سائز ہوگا 10 فٹ بائی 10 فٹ، اس میں 100 کوبرا سانپ ہوں گے، 100 بچھو ہوں گے، 100 اژدہا ہوں گے. بس ایک ہی پھیرا لگنا ہے فجر سے زور تک. تو تصور سے انسان کو لگ پتا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے آخرت چونکہ دنیا نقد ہے فوراً بندے کو خوف آتا ہے، آخرت ادھار ہے. انسان کہتا ہے نہیں خیر ہے دیکھی جائے گی، چھاڑ ہی دے گا، کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے. بولے اعوذ باللہ تعالی. تو اللہ تعالیٰ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، اس جو بندہ کہتا تھا نا دنیا میں خیر ایک پھیرا ہی لگے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا اس کو ایک پھیرا لگواؤ نا دوزخ کا. بڑی عیاشی کی اس نے دنیا میں. جب دوزخ کا ایک پھیرا لگے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہاں بھئی کوئی دنیا میں خیر دیکھی تو نے؟ کہ اللہ، وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خیر نہیں دیکھی. دنیا کی ساری عیاشی دوزخ کے ایک پھیرے سے کافور ہو جائے گی. صرف پھیرا، ابھی تو پرماننٹلی جو اس نے جانا ہے وہ علیحدہ معاملہ ہے. تو یہاں کس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں. اب اس پورے تناظر میں اس آیت کو اگر آپ سمجھیں کہ جسے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا اور وہ بڑی خوشی کی حالت میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ،
اور جسے اس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا